میرا نام راؤ نعمان ہے جی. میرا حضرت صاحب سے جی ایک سوال ہے. انجانے میں جو چوری کا جانور خرید لیا جائے یا اس کو گوشت بیچ دیا جائے اور جو وہ خریدے یا بیچے انجانے میں، تو اس کے متعلق شرعی احکامات کیا ہیں جی؟ یہ ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کیا جائے. پتہ چل گیا کہ چوری کا جانور تھا، میں نے بیچ ڈالا، تو اب یہ کہ یہ بیچنا تو سودا ہی نہیں ہوا، نہیں تو کیونکہ چوری کے جانور پر تو یہ اس کے ملک بنے گا نہیں، تو یہ بیچا کیا اس نے؟ تو وہ جانور اس سے لے، اس کو پیسے پیمنٹ کر دے کہ بھائی یہ آپ کو جو بیچا وہ مجھے چوری کا ملا تھا اور کنفرم ہے کہ یہ چوری کا ہے. اب یہ کہ پھر اس میں تقاضے یہ کہ اس کے جس نے آپ کو بیچا اس سے ملے، اس سے بات چیت کرے، اور وہ تسلیم کرتا ہے نہیں کرتا ہے، اور آپ کو پتہ چل گیا کہ چوری کا ہے. اور چوری کے مال کا مسئلہ یہ کہ یا تو کنفرم ہے کہ یہ چوری کا مال ہے تب بھی، اور اگر ظن غالب ہے کہ یہ چوری کا مال ہے، خیال جمتا ہے کہ ہے چوری کا مال، تو جب بھی اس کا خریدنا یہ گناہ ہے، جائز نہیں ہے. تو یوں مطلب یہ کہ اس سے لے کر اور جس سے آپ نے لیا، یا تو یہ کہ اب اس کو بھی دینا کوئی مفید نہیں ہے، ظاہر اس نے بھی آپ سے پیسے لیے اور یہ چوری کا مال دیتے ہیں اونے پونے داموں، یہ دیا آپ کو سستا، تو یہ بھی ایک بعض اوقات قرینہ ہوتا ہے، یہ بہت سستا ہی کیوں بیچ رہا ہے. تو اس سے وہ آدمی خوف خدا والا ہو نا، تو اس سے کچھ نکلوا سکتا ہے. تو بہرحال یہ کہ چوری کے جانور آپ نے خرید لیا تو واپس اس کو، چور کو تو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، جس کا اصل مالک جہاں سے اس نے چرایا ہے یہ اس کو دے. اس کو دیں گے تو یہ پھر کسی اور کو پہنا دے گا، یہ خطرہ ہے. جس کو کہا گیا کہ بھئی یہ ہے چوری کا، تو اس کو بھی جس نے خریدا ہے اس کو واپس دینا پڑے گا. ہے چوری کا تو یہ بیچنا خریدنا، اس کی بے و شرط تو ہو ہی نہیں سکتی نا، خرید و فروخت نہیں ہو سکتی اس کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے اچھی نشاندہی کر دی ہے کہ قیمت کی کمی یہ بھی خود ایک انڈیکیٹر ہے کہ یار یہ مطلب کہ 25 لاکھ کا جانور، یا 25 لاکھ تو میرا خیال ہے بکرا بڑے مہنگے جانور ہو گئے، تو 25 لاکھ کا جانور یا 50 لاکھ کا جانور ہے، یار یہ 10 لاکھ میں دے رہا ہے، 5 لاکھ میں دے رہا ہے. تو واقعی یہ ایک انڈیکیٹر تو آپ نے اچھا دے دیا کہ وہ اس کو دیکھ لے یار اتنا سستا یہ کیسے بیچ رہا ہے، منڈی اور مارکیٹ سے کم ہے. اور آج ماشاءاللہ مدنی مذاکرے کا نمبر بھی بہت اچھا ہے، 25ویں بھی اور 26ویں بھی ہے ماشاءاللہ، 2526 مدنی مذاکرہ. آئیے دکھائیے. ایس ایم ایس کے ذریعے سوال کر رہے ہیں. یہ سب کو سمجھنی پڑی ہوگی، آپ نے جو بولا ہے نا، نہیں ہے یہ چندے کو تو ناظرین کو پڑی. 25-26 میں کیا نسبت ہے؟ 25 کی نسبت میرے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے ساتھ ہے، 25 سفر المظفر، اور 26 کی نسبت امیل سنت کے ساتھ ہے، 26 رمضان مبارک. 25 سفر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یوم رضا مناتے ہیں، عرس مبارک ہے، اور 26 رمضان امیل سنت کی ہم ولادت کی خوشیاں مناتے ہیں، 26 رمضان ماشاءاللہ. تو امام اہل سنت بھی ہیں اور امیر اہل سنت بھی ہیں. تو میں نے لوگوں کی ہمدردی میں کہا اس کو طول نہ دیا جائے، ظاہر ہے کہ وہ عوام سے بھی 25-26 کیا ہوتا ہے، یہ کیوں اس میں 11ویں 12ویں تو پھر بھی مشہور ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اچھا ایک اس میں سوال رہ گیا تھا، جواب اس کا، سوال کا جواب رہ گیا تھا، چوری کے جانور کا اگر گوشت بیچ دیا اب کیا کرے؟ اس میں وہ سوال کا حصہ تھا. ایسا تھا، جی گوشت بیچ دیا، چوری کا جانور لیا اور اس کا گوشت بھی بیچ دیا، ہاں یار یہ اب کیا کرے؟ کئی گاہک لے گئے، اب ان کو ڈھونڈے گیا تو بڑا مسئلہ ہو گیا تھا. انڈیا میں چلا گیا، کسی کے پیٹ میں چلا گیا.
لوٹانا تو لازم ملے گا، لیکن اب وہ پیٹ میں چلا گیا. میں یہ بول رہا ہوں کہ یہ ہے تھوڑی دشواری اس میں کہ کس طرح اس کو اکٹھا تو ہو نہیں سکتا نا. اس میں میری سمجھ میں تو نہیں آتا اس کا پروپر جواب کہ کس طرح اکٹھا کرے، یا یہ چونکہ حرج کی صورت ہے یا حرج کی صورت نہیں ہے تو پھر اس کا اتنا خیرات کرے، صدقہ کرے، اپنی اٹکل سے آپ فرمائیں. اصل میں جو بیچنے والا ہے یہ بھی غاصب ہے، غاصب الغاصب ہے. جی جی جب پہلے جس نے غصب کیا اور پھر بعد میں اس نے غصب کیا تو غاصب اور غاصب الغاصب دونوں کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اصل مالک کو تاوان دے اگر اصل مالک کا پتہ ہے. اگر اصل مالک کا پتہ نہیں ہے تو پھر اتنی رقم جو ہے ورثاء کا پتہ ہے تو ورثاء کو لوٹائیں، نہ اصل مالک کا پتہ ہے نہ ورثاء کا پتہ ہے تو پھر اتنی رقم صدقہ کی جائے گی. اسی طرح جنہوں نے گوشت خریدا ہے اگر ان کو پتہ چل گیا کہ یہ جو ہم نے خریدا ہے چوری کا ہے تو اب اصل مالک کا تو پتہ نہیں ہے کہ اصل مالک کون ہے، تو اس صورت میں وہ بھی اتنی رقم جو گوشت جو ان نے استعمال کیا اس کو صدقہ کریں گے. ماشاء اللہ. غاصب مانے چھیننے والا. حضور یہ جو غاصب جو دوسرا جو تھا جس کے پاس چوری کا جانور تھا، اس کو مثال کے طور پر پتہ ہی تب چلا جو سارا گوشت موج بیچ دیا، پھر بعد میں پتہ چلا کہ یار یہ تو چوری کا جانور تھا. تو ایک ایسے ہی عوامی انداز جو عوام کی سوچ ہوتی ہے سننے کے بعد، یار ہمارا کیا قصور ہے یار، ہم نے تھوڑی کوئی چوری کا جانور خریدا تھا، ہمیں کیا پتا تھا چوری کا جانور ہے. اور یہ گوشت، اب یہ گوشت والے یہ بولے یار ہم تو اب آدھا کلو نے 1 کلو نے شیر لے گئے، اب ہم مطلب بڑی مشکل تو اس کے پیسے آئے تھے. اب یہ ہمارا تھوڑی مطلب قصور ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے. اب جس نے چوری کی تھی وہ جانے، اس کا کام جانے. اب جو حج پر حضور کہہ دیتے ہیں دم کے چکر میں کہ دم نہیں دیتے، کہتے یار اللہ معاف کرے گا. تو اب یہ جو اتنا ہے اور بالکل درست مسئلہ ہے جسے بیان ہوا، لیکن بالکل عوام جو یار جس کو کہتے ہیں یار یہ کیا بات ہوئی، العوام کالانعام. ان کو اس معاملے میں ذہن بنانے کے لیے کیا مت نہیں بھول دیں گے. یہ ہوتی ہے کسوٹی، امتحان. اور اللہ پاک کی طرف سے یہ سمجھو ایسی کسوٹی ہے کہ بندہ اپنے نفس کی چال میں آتا ہے یا شریعت کے حکم پر سر تسلیم خم کرتا ہے. تو حکم شریعت یہ ہے. اب جیسے کہ آپ نے دم کی مثال دی، اب دم کا سن کے دم نکلتا ہے نا، دم دینا پڑے گا، اللہ معاف کرے گا. یہ قربانی جانوروں میں بھی کرتے ہوں گے، چھوٹا جانور آ جاتا ہوگا سال بھر سے چھوٹا بکرا، تو اللہ معاف کرے گا، ہمارا قصور تھوڑی ہے، اس نے دھوکہ دیا ہے. یا کوئی ایسی جانور بیچ دیتے ہیں کہ مجھے یاد پڑتا، میں نے دیکھا کہ دم ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے، اس کو بھی یہ جوڑ دیتے ہیں پیچھے سے ٹیپ لگا کر، تو ایسے کرتے حساب کتاب. تو اب یہ کہ کوئی بولے یار میرا کیا قصور ہے، اس نے یہ جانے، اس کا کام جانے، اللہ قبول کرنے والا ہے. تو یہ تو بہت سارے معاملات میں بولتے ہیں، لیکن یہ کہ اللہ پاک نے مطلب جو بھی احکام دیے ہیں وہ ہمارے لیے دیے ہیں. وہ سچی بات ہے کہ یہ ہماری کسوٹی، یہ امتحان ہے کہ عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں یا حکم خدا و مصطفیٰ پر سر تسلیم خم کرتے ہیں. عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ. یہ ہم مسلمان ہیں تو ہم پابند ہو گئے، جو معاذ اللہ مسلمان نہیں ہے تو وہ ان احکام کو ظاہر ہے کہ وہ ان کے لیے بھی گناہ پر تو مزید عذابات ہیں ان کے لیے، لیکن یہ کہ وہ تو مکلف نہیں کہلاتے نا، نہ ان پر نماز تو فرض نہیں ہے نا، نہ روزے فرض ہے، تو اس طرح نہ قربانی ان پر واجب ہے. تو بعض صورتوں میں اگر یہ جیسے یہ دھوکہ کرتے ہیں تو یہ دھوکہ کر کے مال لے لیتے ہیں، ترکیب کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں. دیکھیں یہ سب، یہ جو غیر مسلم ہیں ان کے بھی یہ گناہ کاؤنٹ ہے. آخرت میں ان کا مزید ان پر عذاب آئے گا. اس طرح بہت سارے گناہ ہیں. تو یوں مطلب یہ کہ اللہ پاک کا حکم جو ہے وہ اس کو مانے. اب بولے کہ حج میں اتنا خرچہ ہوتا ہے تو وہ حج کیسے کریں. بعض 1.5 ہوشیار ابھی تھوڑا حرکت میں آئے ہوں گے، یہ اربوں روپے کی قربانی کرتے ہو، اربوں روپے، یہ فلسطین کو دے دو تو غزہ کو دے دو، تو ادھر دے دو تو ادھر کے مظلوموں کو مطلب رقم دے دو، اناج دے دو.
یہ حرکت میں آئے ہوں گے. تو یہاں کسوٹی ہے, سمجھے, یہاں کسوٹی ہے کہ ہم منن والے سوچن والے نہیں ہیں. ہمیں قرآن نے حکم دیا فصلی لربک وانحر, کہ نماز پڑھ, فصلی لربک, اپنے رب کی نماز پڑھ اور قربانی کر, وانحر. تو اللہ نے ارشاد فرمایا قربانی کر. تو جس پر واجب ہے اگر وہ اتنی رقم, اس سے 100 گنا رقم بھی اگر کسی غریب مسکین کو دے دیتا ہے, اور قربانی کا واجب ادا نہیں کر رہا کہ میں غریب کو دے رہا ہوں, مسکین کو دے رہا ہوں, شادیاں کروا رہا ہوں تو بیوہ کو دے رہا ہوں, نہیں, قربانی تو کرنی ہی پڑے گی کہ اللہ اور رسول کا حکم ہے قربانی کا. تو یہاں یہ کسوٹی. حج پر اربوں خربوں روپے خرچ ہوتے ہیں. اب کوئی ہوشیار کھڑا ہو جائے کہ یہ حج کا خرچہ نہیں ہونا چاہیے اتنا, غریبوں کو دو, اس کو دو, اس ملک کو دو, ادھر دو, لوگ بہت تکلیف میں ہیں, اس میں کوئی شک نہیں لوگ تکلیف میں. تو یہ حج کو تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا, حج کو بھی روکا نہیں جا سکتا, حج بھی ہوگا, اس پر خربوں وغیرہ جو بھی خرچ ہوتا ہے وہ بھی بالکل کیا جائے گا. تو اس طرح تو مطلب یہ کہ ہم مطلب چونکہ ہم مسلمان ہیں نا, مکلف ہیں, ہم پابند ہیں شریعت کے احکام کے, تو ہم اس میں بالکل کوئی مطلب کر بھی نہیں سکتا. علماء کو اپیل کر رہا ہے کہ وہ ایسا کچھ کریں کہ مطلب یہ قربانی کے بدلے رقم یوں خرچ کر دی جائے, تو علماء بھی کچھ نہیں کر سکتے. وہ یہی مثال دیں گے, جیسے میں نے آیت کریمہ عرض کی, وہ 10-20 اور مثالیں دے دیں گے آپ کو. تو اس سے بہت سارے, تو آدمی اپنے اوپر دیکھے کہ ہم بہت سارے ایسے کہ جیسے یہ تو شریعت کے مطابق خرچ ہم کر رہے ہیں, جو مطلب ایسے کام ہے جن کو شریعت نے نہ واجب کہا نہ افضل کہا, ہم وہ بھی تو کام کریں, اس کی رقم بچائے نا. اب میرے پاس جیسے 10 لاکھ روپے کا ہے نہیں ہے, 10 لاکھ روپے کا موبائل 10 لاکھ روپے کا ہے, تو 50,000 سے بھی تو کام تو چل جاتا ہے نا. تو میں 9.5 لاکھ دوں نا غریبوں کو, تو کبھی نہیں دوں گا میں. تو 1000 مسئلے ہوتے ہیں مجھے یاد آئیں گی کہ یوں بھی ہے, نہیں یوں بھی ہے, نہیں یوں بھی ہے, نہیں یوں بھی ہے. تو قربانی کا بس یوں بھی ہے, نہیں یوں بھی ہے, نہیں یوں بھی ہے, نہیں یوں بھی ہے, تو کرنی ہے. اسی طرح اپنے مکان ہے عالی شان, کیوں سکتا عالی شان مکان ہے, تو گزارا تو جھگی میں بھی ہو سکتا ہے, کوارٹر میں بھی ہو سکتا ہے, 1-2 ڈیڑھیے روم میں بھی لوگ گزارا کر رہے ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے کمروں میں بھی گزارا کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ عالی شان جو پلازا بنا رکھا ہے جس کے کئی کمرے ایسے ہیں کہ جس میں کوئی رہنے والا نہیں, آپ کی اتنی ضروریت ہی نہیں ہے, لیکن آپ یہ سوچتے ہیں کہ بچے بڑے ہوں گے, ان کی شادیاں ہوں گی, تو ایک بیٹے کو یہ, تو ایک بیٹے کو وہ. ابھی سے پلاننگ کر دی ہے, سارے بیچو نا یار اور دے دو رائے خدا میں, مگر قربانی کرو. یہ حکم خدا بندی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ حدیث پاک میں فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو روپیہ عید کے دن قربانی سے خرچ, جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا, اس سے زیادہ کوئی روپیہ پیارا نہیں. حوالہ المعجم الکبیر, حدیث نمبر 10,894, جلد 11, صفحہ نمبر 14-15. ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوم النحر 10ویں ذی الحج میں ابن آدم یعنی انسان آدمی کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں. اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ اور بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا, اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل خدا کے نزدیک مقام قبول میں پہنچ جاتا ہے, لہذا اس کو خوش دلی سے کرو. حوالہ ترمذی شریف, حدیث نمبر 1498. تو یوں مطلب یہ کہ حدیثوں میں بھی اس کی دیکھیے فضیلت بھی ہے اور بہت کچھ ہے. تو اللہ پاک بے نیاز ہے, غریبوں اور مسکینوں کی بھی بالکل خیر خواہی کرنی چاہیے, قربانی بھی کریں اور ان کی بھی خیر خواہی کریں. اور اگر پیسے بچانے تو میں نے ایک موبائل کی مثال دی ہے, ورنہ صحیح بات ہے کہ بہت کچھ ہوتا ہے. اب رنگ کروانے, رنگ نہیں کریں نا, چونا کروا لیں. آئل پینٹ کا خرچہ جو بچا وہ دے دیں, غریب ہوں گا کبھی نہیں دیں گے. شادی میں جو کروڑوں روپے, ہاں کروڑوں روپے شادیوں میں خرچ کرتے ہیں,
करोड़ों रुपए का खाली गोल्ड देते हैं, इसमें कुछ कटौती करो ना यार, अड़ोस पड़ोस के गरीबों को जरा देख लो ना, उनकी मदद कर दो। कुर्बानी को काहे को रोकने के लिए निकले हो, ना रोकने से कोई रुकना है किसी ने, कोई नहीं रुकेगा। और ये आज से नहीं, चीखने वाले मुझे पता है, बट इसमें बहुत बड़े नाम है इसमें, इन चीखने वालों में, जो मर कर सड़ और गल गए, लेकिन उनकी ज़ुर्रियत अब भी बाकी है ना। तो मतलब ये अब सोशल मीडिया पर इस तरह के भी हो सकता है लगे रहते होंगे, वो बातें इस तरह की करते होंगे, यूं करना चाहिए यूं नहीं कर। तो शरीयत के जो अहकाम आते हैं और जो शाइर इस्लाम है, कुर्बानी ये शाइर इस्लाम में से, शाइर इस्लाम इस्लाम की निशानियां है ना, मस्जिद ये भी शाइर इस्लाम में से, और कुर्बानी तो अजान भी शाइर इस्लाम में से, ये चीजें बंद नहीं हो सकती। इस तरह के बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि शाइर इस्लाम, इस्लाम की निशानियों में से, तो इनको मिटाने की जो बात करेगा खुद मिट जाएगा, ये नहीं मिटेंगी। तो जमाने से लोग कर रहे हैं कोशिशें, कहाँ मिटी है। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जो इस तरह की बातें करते हैं इन्हें ये भी जवाब दिए जाते हैं कि तकरीबन जैसे पाकिस्तान में इस मौके पर कमोबेश 20 से 30 लाख अफराद, एक रिसर्च के मुताबिक, उन्हें रोज़गार के मौके फराम होते हैं, और मुआशी और जो देहाती इलाके इनमें जो रोज़गार मिलता है, क्योंकि उनको पता होता है कि जानवर हर साल बिकेगा, तो पूरा साल उस जानवर को पालते हैं और बड़ा करते हैं, और फिर उससे इनकी भी माशी सारा निज़ाम चल रहा होता है। चमड़े का निज़ाम है, लेदर मार्केट है, लेदर इंडस्ट्री है। तो यूँ देखा जाए तो ये खरबों रुपए का दुनिया भर में माशी और माली और बल्कि फाइनेंशियली टर्नओवर ये पाया जाता है, जिससे इक्तसादियात को और इकनॉमिकली जो बेनिफिट्स है इसके फ़वाइद होते हैं। तो यकीनन शरीयत के तमाम अहकाम में ज़बरदस्त इसमें फ़वाइद होते हैं। अल्लाह पाक हमें अक़ल सलीम अता फरमाए, आमीन। और ये कि मतलब चारा बेचने वाले, रस्सियां बेचने वाले, सबको रोजगार मिलता है। जी हाँ। बहुत सारे वाकई, और कई ऐसे आपको गरीब मिलेंगे जो साल भर गोश्त नहीं खा सकते, खरीद नहीं सकते गोश्त, तो वो इन दिनों में गोश्त खा लेते हैं, बचा के रखते हैं, उसको खाते हैं। तो यूं मतलब ये कि ये हिकमतें मसलियतें अपनी जगह पर हैं। जी हाँ। लेकिन असल वो ये कि हुक्म शरीयत है, हुक्म शरीयत। सुबह अज़ल ये मुझसे कहा जिब्राइल ने, शेर है किसी का, सुबह अज़ल ये मुझसे कहा जिब्राइल ने, जो अक्ल का गुलाम हो वो दिल न कर कबूल, कि अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख। असी मनन वाले हैं, सोचने वाले नहीं है। अल्लाह और रसूल का जहाँ हुक्म आ गया, हमारी अक्लें कुर्बान, मेरे महबूब के नाखून पा पर हमारी अक्लें कुर्बान। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।